شادی کی رات اس نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر پوچھا تھا، بولو محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں نے ہاں میں گردن ہلائی تو کہنے لگا، محبت کا دوسرا نام ہی درد ہے، تکلیف ہے۔ پھر اس نے مجھے مارنا اور نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ میں چلانے لگتی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، کہنے لگتا کہ باہر کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان محبت ہو رہی ہے۔ اس نے جلتے سگریٹ سے میرے برہنہ سینے پر، میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری شادی ہو رہی تھی باسم سے، جو میرا پھپھو زاد تھا۔ میری پھپھو لاہور رہتی تھی اور میرا بچپن سے ہی باسم سے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ پہل تو ہم لوگ لاہور اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں جاتے تھے۔ میری پھپھو ویسے تو ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھ پر تو میری پھپھو جان نچھاور کرتی تھی۔ بچپن سے میں یہی سنتی جا رہی تھی کہ میں باسم کی منگ ہوں، اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ محبت پروان چڑھ چکی تھی۔ کافی سال سے میں لاہور نہیں گئی تھی، وجہ شاید فطری حیا تھی۔ پھر کالج کے بعد یونیورسٹی اور تعلیم سلسلے میں مجھے کم ہی فرصت ملتی تھی۔ امی البتہ 1 سال بعد چکر لگا لیتی تھیں، لیکن چند دن بعد ہی واپس بھی لوٹ آتی تھیں۔ باسم کی بہت تعریف کرتی تھیں، کہتی تھیں اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور خاموش طبع نوجوان ہے، بہت سلجھا ہوا ہے۔ اس کی تعریف سن سن کر میرا دل میں مزید اس کی محبت بڑھ جاتی تھی۔ اس بار پھپھو نے فون کیا تو کہنے لگی، میری امانت اب مجھے دے دو ثنا، میرے باسم کی امانت ہے۔ میری والدہ کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جو ابا کی دکان سنبھال رہا تھا، ابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں جو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہمارا شمار متوسط گھرانے سے ہوتا تھا۔ ہم سفید پوش تھے۔ امی جوڑ کر میرا جہیز بنا رہی تھیں۔ شادی کی بات سن کر ابا کچھ گھبرائے تھے، کہنے لگے، چند ماہ میں شادی رکھ تو دی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس مہنگائی میں بیٹی کی رخصتی کرنا ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ تم جانتی ہو کہ رخسانہ کھاتے پیتے گھر کی ہے، ان کا میل جول بہت زیادہ ہے۔ دونوں بڑے بیٹے تو اس انتظار میں ہیں کہ باسم کی شادی ہو تو وہ الگ ہو جائیں۔ ظاہر ہے جہیز میں ہر چیز دینی پڑے گی۔ میری اماں کہنے لگی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میرا زیور پڑا ہے، اسے بیچ کر پیسے آپ رخسانہ کو ہی بھجوا دیجیے گا۔ وہاں سے باسم مرضی کا فرنیچر لے لے، آخر بچوں نے استعمال کرنا ہے۔ کراچی سے وہاں فرنیچر لے جانے میں تو کافی توڑ پھوڑ ہو جائے گی، باقی بہت کچھ میں نے بنا رکھا ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے والد کا ساتھ دیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پھپھو یا باسم جہیز لینے سے انکار کر دیتے۔ بہرحال شادی کا دن آن پہنچا تھا، میں بے حد خوش تھی۔ میری بارات لاہور سے جہاز میں آئی تھی، صرف باسم تھے، میری پھپھو اور ان کے دونوں بیٹے اور بہویں تھیں۔ پھپھا کا ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا، باقی رشتہ دار کراچی سے ہی اکٹھے ہوئے تھے۔ شادی کے 2 گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ اماں نے بہت کہا کہ ایک دن یہیں گزار لینا، لیکن کہنے لگیں کہ نہیں، وہاں بھی ہم نے رامین کے لیے بہت شاندار استقبال کرنا ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے بعد ہی میں دلہن بنی عروسی لباس میں جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ وہ سفر میں نے اپنی دونوں جٹھانیوں کے ساتھ کیا تھا، جو مجھ سے مذاق ہی کر رہی تھیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لاہور پہنچ کر مجھے چھوٹی موٹی رسموں کے بعد باسم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا تھا۔ میرا فرنیچر بھی کافی خوبصورت لیا تھا۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ باسم کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب تک اماں سے میں نے باسم کی اتنی تعریفیں سنی تھیں، مجھے لگتا تھا وہ ایک سوبر شخصیت کے مالک ہوں گے۔ دیکھنے میں وہ بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز ہوتا اتنا کم تھا۔ باسم کمرے میں آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی تھیں۔ 10 منٹ تک وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا تھا، نہ میری تعریف میں اور نہ ہی محبت میں۔ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ لمبے لمبے سانس بھر رہے ہیں۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں، نہایت بدحواس سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر پریشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہے۔ میں نے کہا، باسم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے کہنے پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ باسم کے اس سوال پر میں شرما سی گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اعتراض
اعتراف کیا تھا۔ میں نے کہا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زور سے دبوچنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ میں چلا اٹھی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی بہت ہوا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ کہنے لگا محبت کا دوسرا نام درد ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے۔ تمہیں میری محبت چاہیے، درد تو سہنا پڑے گا، میرے جنون کو اپنے وجود پر برداشت کرنا پڑے گا۔ محبت تو یہی ہوتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی کی رات ایسی بھی گزرے گی۔ ایسی کون سی تکلیف تھی جو باسم نے مجھے اس رات نہیں دی تھی؟ ہر تکلیف کو وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو دبوچ کے توڑ دا تھا۔ کئی چوڑیاں میری کلائی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ شادی کے نام پر میں نے وہ رات بڑی اذیت سے گزاری تھی۔ اس نے میرے بازو پر جلتا ہوا سگریٹ لگایا تھا۔ جب میں نے چلانے لگتی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کہنے لگتا تمہاری آواز نہ آئے، باہر کسی کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان محبت ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے۔ میری محبتوں کو سہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے جو مفہوم باسم نے مجھے محبت کا دکھایا اور بتایا تھا۔ مجھے محبت لفظ سے نفرت ہو چکی تھی۔ صبح تک میں روتی رہی اور وہ سو رہا تھا۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میری زندگی کی طرح شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتی ہے اور میاں بیوی مل کر خوبصورت لمحات بناتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکیں، لیکن میں نے اتنی اذیت سہی تھی کہ چاہ کر بھی میں اپنی سسکیاں روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنی بکھری ہوئی حالت کے ساتھ کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ میرا عروسی لباس تک اس شخص نے بےدردی سے پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہے۔ میں نے الماری سے اپنا لباس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ جب نہا کر باہر آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے ساس اور جٹھانیاں سب میری ہی منتظر تھیں کیونکہ باسم دروازہ کھول کر سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخن کے خروچیں دیکھ کر تینوں کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میری پھپھو میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا محبت، آپ کے بیٹے نے رات بھر یہی محبت کی ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ پھپھو نے اس وقت مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر میری دوسری جٹھانی سے کہنے لگی تم نے باسم کو دوائی وقت پر نہیں دی تھی کیا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کس چیز کی دوائی؟ وہ کہنے لگے اماں جان میں نے تو دوائی دے دی تھی، باسم کے ہاتھ پر رکھی تھی، کہا تھا کہ میرے سامنے کھاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اسے کتنی جلدی ہوتی ہے۔ کہنے لگا آپ جائیں یہاں سے، میں کھا لوں گا پلیز۔ کہنے لگی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ چپ چاپ کھڑی رہا کرو جب تک وہ دوائی کھا نہ لے، تم کمرے سے باہر مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگی بہت سنبھال لیا ہم نے باسم کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب آ گئی ہے نا اس کی بیوی، یہ سب آپ اس کی ذمہ داری لگا دیں۔ پھپھو مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے ناشتہ بھی کروایا۔ کہنے لگی باسم کو تھوڑا نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ زیادہ مسئلہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ میری اس بات پر مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ پہلے نہیں بتایا؟ ارے میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے، بس تھوڑا سا ذہنی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، اب اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شادی کرو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں نے تو رات کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی، پھر بھی اس نے میرا یہ حشر کیا ہے۔ میں اس کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری پھپھو کچھ گھبرائی گئی تھی۔ کہنے لگی ارے نہیں، رات کو اس نے ٹھیک سے دوائی نہیں کھائی اور اگر دوائی کھائی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کبھی نہ کرتا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی پھر مرغی کی وہی ٹانگ، ارے بابا کہہ تو رہی ہوں کہ اس کی بیماری کا حل شادی تھا، اس لیے میں نے کر دی، تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے؟ میں نے کندھے سے شرٹ ہٹائی، میرے بازو پر سگریٹ کا زخم دیکھ کر پھپھو بری طرح سے چونکی تھی، پھر نظریں جھکا گئیں۔ ایسی ہے میں نے ایسی ہی محبت سہی ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، بس تم صبر سے کام لو۔ پھر کہنے لگی دیکھنا
دیکھو نا تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کی ہے، لاکھوں کا جہیز دیا، پوری برادری میں تمہارا باپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر تم نے ذرا سی بات پر طلاق لے لی اور یہاں سے چلی گئی تو سوچو کتنی بدنامی ہوگی میرے بھائی کی۔ لیکن اگر تم تھوڑا صبر کر لو تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ باسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے اس کا علاج ہی شادی تھا، تو شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چپ رہ گئی۔ شادی تو میرے باپ نے واقعی قرضہ اٹھا کر کی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دے دی تھی۔ میرے باپ کی تو کمر ہی جھک گئی تھی۔ ایک میری شادی کرنے میں نے سوچا پھپھو کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے، مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد باسم نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، کیونکہ میں خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکالا ایک لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ کہتا کہ دن کو رات کہہ دو، تو میں رات کہہ دیتی، کیونکہ بقول پھپھو کی یہی اس کا علاج تھا۔ کہنے لگا میرے لیے میٹھے فرینچ ٹوسٹ بناؤ اور میرے کھانے میں مرچیں مت ڈالنا۔ میں فوراً سے کچن میں آگے ناشتہ بنا کر جب میں کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ میں نے اس کا ناشتہ ڈھک دیا اور باہر کچن میں آ گئی، اس کے لیے بھی کھانا بنانے لگی، کیونکہ پھپھو نے بتایا تھا کہ اس کے کھانے میں مرچیں نہیں ڈالنی۔ میں نے اس کے لیے پھیکا کھانا بنایا۔ ابھی اس کا کھانا بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں فوراً سے کمرے میں گئی تو پھپھو پہلے سے موجود تھی۔ باسم کہہ رہا تھا ماہین سے بولیں کہ آج کے بعد میرا ناشتہ نہ بنائے، میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے میٹھے فرینچ ٹوسٹ بنا کر دے اور اس نے اس میں مرچیں ڈال دی۔ میں نے کہا میں کیوں مرچیں ڈالوں گی؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ میں کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکوں۔ اماں یہ میری دشمن ہے، مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے۔ میں حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ میری ساس مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ اس میں تو کچی مرچیں ڈالی ہیں، یہ دیکھو اوپر سے یہ نظر آ رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگا پھر کس نے ڈالی؟ تم ہی میرا ناشتہ بنا کے یہاں رکھ کر گئی ہو۔ بہرحال پھپھو نے مجھے بہت ڈانٹا۔ باسم میرے ہر کام میں کیڑے نکالنے لگا تھا۔ کپڑے استری کرتی تو پوری الماری زمین پر پھینک دیا کر، کہتا کہ ٹھیک سے استری نہیں کیے۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ کیوں تم میری زندگی جہنم بنانے کے لیے آ گئی ہو؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں ایک مہینے میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، کیونکہ باسم جو کچھ کرتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رات کو کسی جنگلی جانور کی طرح میرے ساتھ پیش آتا تھا اور دن کے وقت میرے کیے ہوئے کام بگاڑتا رہتا تھا۔ کبھی کہتا تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھوتی، کبھی میرے کھانے میں مرچیں ڈال دیتا اور کہتا کہ تم نے ڈالی ہیں۔ تم مجھ سے دشمنی لے رہی ہو۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں یا مر ہی جاؤں۔ یہ اذیت میں چاہ کر بھی سہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے والدین سے ذکر کرنے کا سوچ بھی لوں تو امی مجھ سے یہ کہہ رہی ہوتی کہ ابھی تک تمہارے باپ کے سر سے تمہاری اس شادی کا قرضہ نہیں اترا، اور نہ میرا تو ارادہ تھا کہ چند دن کے لیے تمہیں کراچی لے آؤں۔ کیا کروں، آنے جانے کا خرچہ ہی بہت ہے۔ تمہارے گھر آؤں گی تو خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی، اپنے آپ کو باسم کے رویے کے لیے تیار کرنے لگتی، لیکن انسان اتنا ہی سہ سکتا ہے جتنی اس میں برداشت ہو۔ میں اٹھی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرے کپڑے استری کر کے دو، کام پر کہیں نہیں جاتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، میرے دونوں جیٹھ ہی گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہے تھے، اس کی دوائیاں بھی وہی لاتے تھے۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اس کے کپڑے استری کرتی ہوئی نہ جانے وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اس نے کہنے لگی اس کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، یہ بہت کمزور ہے، اس طرح اگر اس کی حالت یہی رہی تو اس کی پریگنینسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پھر سر پکڑ کر رونا چاہیے۔ البتہ میری ساس بہت خوش تھی، کہنے لگی اپنا بچہ ہوگا تو دیکھنا باسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اپنے پاس سلاتی رہی، جانتی تھی کہ اگر باسم کے پاس ہوں گی تو مجھے چھوڑے گا نہیں اور اس طرح سے میری پریگنینسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ باسم کا غصہ سوانحے پر پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ماہین میرے کمرے میں کیوں نہیں آتی ہو؟ تم میری بیوی ہو نا، تو میرے پاس سویا کرو۔ میں نے کہا کہ آپ پھپھو سے بات کریں، میں رات کے برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ شرافت سے کمرے میں چلو۔ میں نے کہا بات سنو، میں امید سے ہوں، ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے۔ کہنے لگا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ پھپھو سے بات کریں، لیکن اس نے سینک بند کیا، مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا تو پھپھو آ گئی تھیں، کہنے لگیں چھوڑو اس کا ہاتھ، یہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔
کہنے لگا کیوں نہیں جائے گی، کیسے نہیں جائے گی؟ شور کی آواز سن کر میرے جیٹھ اور میری جیٹھانیاں بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پھوپھو کہنے لگیں کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم اس کے ساتھ جو کچھ کرو گے تمہارا بچہ مر جائے گا۔ کہنے لگا مرنے دے، میرا بچہ ہے لیکن آج نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے اماں اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی تو یہیں کپڑے پھاڑ دوں گا۔ اس شخص میں تو ذرا شرم نہیں تھی۔ میں تو سب کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے احتجاج کیا تو اس نے میرا دوپٹہ سب کے سامنے اتار کے پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور غلط حرکت کرتا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا چلو کمرے میں تم جو چاہتے ہو کر لو، پر میرا یہاں تماشا مت بناؤ، سب کے سامنے میری عزت کو قائم رہنے دو۔ کہنے لگا آ گئی نا اپنی اوقات پر، جب میں کہہ رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور اس رات میری چیخیں شاید سب نے سنی ہوں گی۔ صبح تک میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ کاش اس کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ ابھی میرے اس گھر میں 4 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ میری سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ جب دوسری بار میں حاملہ ہوئی تو میری پھوپھو نے مجھے میرے میکے بھیج دیا۔ میری حالت دیکھ کر تو میرا باپ اور میری ماں حیران رہ گئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں ہوا کیا ہے، تم تو پہچان میں نہیں آ رہی ہو، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا شاید امید سے ہوں، کمزوری زیادہ ہو گئی ہے۔ میرا بھائی مجھے روز پھل لا کر دیتا تھا۔ میرے ابا نے خاص میرے لیے بکرے کا گوشت منگوا کے رکھا تھا۔ اماں سے کہتے روز اسے گوشت کی یخنی بنا کر دو۔ میری بچی کی حالت کیا کر دی ہے ان لوگوں نے؟ میری ماں مجھ سے بار بار پوچھتی کہ مجھے بتاؤ تم خوش تو ہو، باسم کا رویہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ میں یہی کہتی سب کچھ ٹھیک ہے۔ جانتی تھی کہ میرے ماں باپ شاید اصل بات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن باسم کا فون آیا، کہنے لگا واپس لاہور آ جاؤ ورنہ میں کراچی آ جاؤں گا، تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے فون کر کے اپنی پھوپھو کو سب کچھ بتا دیا تو کہنے لگی کہ اس نے تو ہمارا بھی جینا دوبھر کر رکھا ہے، ایسا کرو واپس آ جاؤ اور یہاں پر کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ میں واپس چلی گئی۔ اس وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ میں تو اس کے بدلے رویے پر حیران تھی۔ کہنے لگا ماہین میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جایا کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑے وہ بے تحاشا کہے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگا اپنے بچے کا بھی بہت خیال رکھا کروں گا، بس وعدہ کرو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں حیران تھی، اس رات اس نے مجھ سے کوئی بھی بدلحاظی نہیں کی تھی، بس میرا سر سلہاتا رہا، میرے ہاتھ چومتا رہا، یہی کہتا رہا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ 1 ماہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ میرے وجود میں بیٹا ہے تو وہ بہت خوش تھا۔ کہنے لگا اللہ مجھے بیٹا دینا ہے۔ مجھے گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں میں گر ہی نہ جاؤں۔ میں نے کہا بات سنو، مجھے نیچے اتارو، ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم مجھے کتنی بڑی خوشی دے رہی ہو۔ لیکن یہ اب اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، اس کا ویسے ہی سانس پھولنے لگا۔ اس نے مجھے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا نہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران تھی، ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، اسے کیا ہوا؟ وہ بدحواسی کا شکار ہونے لگا۔ کہنے لگا میرا بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا۔ میرا بیٹا ہے تو میرے جیسا ہی ہوگا نا، یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا ایسا کرو ایسے بچے کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا باسم کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا تھا، ہاتھ میں تکیہ پکڑا اور میرے پیٹ پر رکھ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا میں نے پھوپھو کہہ کر چلانا شروع کر دیا۔ باسم کو خود سے پیچھے ہٹانے لگی۔ فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پھوپھو اور میری دونوں جیٹھانیاں بھی کمرے میں آ گئیں۔ باسم کو فوراً مجھ سے پیچھے ہٹایا۔ میری پھوپھو کہنے لگی میرے کمرے میں جا کے دروازہ بند کرو، وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا، وہ یوں ہی پاگل نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ کچھ دیر اسی طرح سے چلانے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگی، مگر آہستہ آہستہ
آواز ختم ہو چکی تھی۔ ایک دم سناٹا چھا چکا تھا۔ پھوپھو بڑی بدحواسی میں کمرے میں آئیں، کہنے لگیں، اب وہ سو چکا اٹھے گا تو کچھ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، پھوپھو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں۔ کیوں نہیں؟ پھوپھو یہ ایک سن کر رونے لگی، کہنے لگی، کیا بتاؤں تمہیں؟ بتانے لگی کہ آخر باسم کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ کہنے لگی، وہ کالج میں نیا نیا گیا تو کالج میں بڑی تنظیم بازی چل رہی تھی۔ لڑکوں کے الگ گروپ بنے ہوئے تھے، الیکشن قریب تھے، اس لیے ہر سیاسی پارٹی کے لڑکے دوسرے لڑکوں سے یہی کہتے کہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا۔ اسے بھی ایک گروہ بولا تو کہنے لگا، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ لڑکے کہنے لگے کہ اگر تم نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ اسی بات پر بحث ہوئی اور باسم نے ان لڑکوں کو مارا، خود بھی زخمی ہو کر آیا تھا، لیکن بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن کچھ دن بعد یہاں سے کالج گیا تو واپس نہیں آیا۔ وہ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہم بے حد پریشان تھے کہ آخر وہ گیا تو گیا کہاں۔ ہر جگہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تھا لیکن وہ نہیں ملا۔ 2 دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ اس کے بعد زخمی حالت میں وہ ہمیں دروازے کے پاس ہی ملا تھا، بخار میں تپ رہا تھا، منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس کے ذہن پر نہ جانے کسی بات کا بہت بڑا صدمہ سا تھا۔ اس وقت تو میرا بیٹا ہر چیز سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، خوف کھاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں اور باپ کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگتا تھا۔ لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ بظاہر وہ ٹھیک تھا۔ پھر جب اسے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو اس کے سیشن کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، پھوپھو بتائیں نا کیا ہوا تھا باسم کے ساتھ؟ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کالج کے کمرے میں ہی لے جا کر میرے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ 2 دن اسے جنسی زیادتی کا مسئلہ مسلسل نشانہ بنایا تھا۔ وہ 11ویں جماعت میں تھا، عمر بھی کم کچھ زیادہ نہ تھی۔ ان باتوں کی طرف تو اس کا دھیان تک نہ تھا، اس لیے ان باتوں نے اور اس طرح کی زیادتی نے میرے بیٹے کے جسمانی گھاؤ کے ساتھ ساتھ ہی ذہن کو بھی خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا بھائی بھی میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوں ڈرتا تھا جیسے کہ لڑکی ہو۔ اس کا علاج ہم کب سے کروا رہے تھے اور بہت چاہا کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر لے، لیکن یہ کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ کالج کے نام پر رونے لگتا تھا، کہتا تھا کہ کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کے والد اسے دکان پر لے جانے لگے، لیکن وہاں بھی اس کا یہ حال تھا۔ اس کو ہر چلتا پھرتا نوجوان جو اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھتا، اسے لگتا کہ وہ اسے اسی لیے دیکھ رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ یہ وہاں سے بھی چیخنے چلانے اور ڈرنے لگا تھا، اس لیے گھر پر ہی رہنے لگا۔ ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر کہتا کہ شادی ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ پھوپھو کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور آپ نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا، اور میں کیوں بتاؤں؟ میرے بیٹے میں کوئی عیب تھوڑی، اس کا کوئی قصور تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگی، بس بس میرے بیٹے کو الزام مت دو، تمہاری تو توجہ اور محبت پا کر ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو میری کون سی توجہ اور محبت چاہیے، وہ شخص تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جنون اور اذیت دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے مردوں سے اذیت ہی سہی تھی اور اس چیز کا بدلہ میرے جسم کو نوچ نوچ کر لیتا تھا۔ میرا رو رواں سسکنا، دبی دبی چیخیں اسے سکون دیتی تھیں۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، کہتا تھا، محبت درد سہنے کا نام ہے، اور میری محبت پر جب تم روتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی تھی کہ خدا کے لیے باسم میرے حال پر رحم کھاؤ۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نظر نہیں آتی تھی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن مجھے بھی چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ میں جس بات سے منع کرتی وہ لازمی وہی کام کرتا تھا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایک ذہنی مریض کے جنون کا نشانہ کب تک بن سکتی تھی؟ میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو سب خوش تھے سوائے باسم کے۔ اس کی حالت عجیب تھی، کہتا تھا، یہ بڑا ہو کر مجھ جیسا ہو جائے گا، اس کی شکل بھی میرے جیسی ہے، نصیب بھی میرے جیسا ہوگا، میں اسے بھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بڑی مشکل سے میری دونوں جیٹھانیوں نے اسے سنبھالا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ باسم کا جنون ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 8 دن اسے لگاتار اپنے کمرے میں بند کیا گیا۔
لیکن وہ مجھے ہی پکارتا رہتا تھا، کہتا تھا اب کچھ نہیں کہوں گا، میرا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو۔ میں اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس پر ترس بھی بہت آتا تھا۔ 8 دن بعد میں ہی اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، ورنہ میرے جیٹھ لے کر جاتے تھے تو وہ چیزیں پٹکنے لگتا تھا، کہتا تھا میری بیوی کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہے۔ جب میں کھانا لے کر گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے جیٹھ نے اسے کرسی پر بٹھا کر رسی باندھ رکھی تھی، کیونکہ جب وہ بے قابو ہوتا تو اپنے دونوں بھائیوں کو بہت مارتا پیٹتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سنبھالتے تھے، رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آ گیا تم کو میرا خیال، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی تھی، اپنے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کھولو، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بڑے بھائی بڑے کمینے ہیں، دیکھو کتنی کس کے رسی باندھی ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ نہ کھولوں، ورنہ اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ کھول دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا، کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ میں اس کے پاس گئی، کہنے لگے میرے پاس بیٹھی رہو، کہیں مت جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے تھے، اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا تھا، کہنے لگا خدا کے لیے میری رسیوں کو کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے ہاتھ کھول دو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔ خود کو آزاد پا کر اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا تھا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا تھا، اتنا زور سے کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، کیونکہ اس کی یہی محبت تھی، اذیت دینے والی، درد سے رلانے والی۔ کہنے لگا میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے اندر سنبھالوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ پھر مجھ سے پیچھے ہٹ کر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میں نے کہا میں کہاں جا سکتی ہوں، کہیں بھی تو نہیں۔ پھر اپنا منہ میرے گردن کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد میری چیخیں اس قدر بلند تھیں کہ میرے سسرال والے اکٹھے ہو گئے۔ اس بار اس نے میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا تھا کہ خون نکلنے لگا تھا۔ اس پر جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سب کے چھڑوانے پر بھی وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے پاگل پن کو اس لڑکی پر اتارنا ہے، یہ میری بیوی ہے، اسے مجھ سے دور رکھو گے تو مجھے جب موقع ملے گا میں اسے اپنے جنون کا نشانہ بناؤں گا۔ میرے جیٹھ نے اس کے ہاتھ پر ٹیکا لگایا تھا، شاید انجیکشن نیند کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ میری جان اس سے آزاد ہوئی تو میرے جیٹھ مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم نے اس کی رسیاں کیوں کھولی؟ میں دوبارہ باسم کے کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن ایک رات میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باسم تھا، نہ جانے کیسے وہ اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرے بیڈ پر میرے بیٹے کو لیٹا دیکھا تو اس کی طرف گیا، کہنے لگا یہ ابھی تک زندہ ہے، تم نے اسے جان سے کیوں نہیں مارا؟ تم جانتے ہو نا یہ میرا بیٹا میری جیسا ہی نکلے گا۔ میں نے کہا باسم جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب اس نے میرے بیٹے کو گلا دبانا شروع کیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، اسے پیچھے کرنے لگی، جب تک سب لوگ وہاں پہنچے میرا بیٹا مر چکا تھا۔ میں چیخ چلا رہی تھی کہ یہ قاتل ہے، یہ انسان نہیں ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے چھوڑاؤ، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ لیکن اب بھی میری ساس کی وہی ضد تھی، کہنے لگی نہیں میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس نفسیاتی مریض ہے، اسے کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں لے کے جائے گا، کوئی بھی اس کے خلاف رپورٹ نہیں کروائے گا۔ بس یہی کہے جا رہی تھی کہ بچہ طبی موت مر گیا، لیکن میرا صبر شاید ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اس بار اپنے پھپھو کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اپنا سامان پیک کیا اور سب کے سامنے گھر سے باہر جانے لگی۔ میری پھپھو میرے پاس آ کے کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں واپس کراچی جا رہی ہوں، خلا میں عدالت کے ذریعے سے لے لوں گی، میں باسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگی کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میرا بیٹا تو اتنی محبت کرتا ہے تم سے، تمہیں نظر نہیں آتا تم نہ آؤ تو پاگل ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ پاگل ہو نہیں جاتا، وہ پاگل ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک نفسیاتی مریض بیٹے کا علاج شادی ہے؟ کسی بھی ذہنی مریض شخص کا علاج شادی نہیں ہے، نہ ہی کسی نیم پاگل کے ساتھ رہنا ایک لڑکی کے بس کی بات ہے، کیونکہ اپنی بگڑی اولادوں کو اب دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کی شادی کر دیتی ہیں تاکہ وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی بگڑی ہوئی اولاد جو آپ سے نہیں سدھر سکی، اسے بیوی نامی مخلوقات سدھار دے گی، اس کی ہر زیادتی کو برداشت کرے گی، سہے گی اور اس انتظار میں اپنی عمر گلا دے گی؟ اس کا
علاج شادی تھا، اس لیے شادی سے ہی حل ہوگا۔ خدا کے لیے پھوپھو، یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دی۔ میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا ان کا علاج کرواتے تاکہ اس کا جنون ختم ہوتا۔ جب تک کہ کوئی ذہنی مریض شخص بالکل ٹھیک نہ ہو جائے اسے کسی کی زندگی میں کسی کو شامل نہ کریں۔ خدا رہا اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ کسی لڑکی کی زندگی برباد مت کریں۔ آسان نہیں ہوتا ایک جنونی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا۔ پھر میں نے اپنی دونوں جیٹھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا بھائی آپ مرد ہو کر اس کو قابو نہیں کر سکتے، کتنا مارتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، میں ایک عورت ہو کر اس کا جبر کیسے سہ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزاری ہے۔ میں بھی انسان ہوں، جیتی جاگتی عورت ہوں، ایک جانور صفت انسان کے ساتھ اس امید پر نہیں رہ سکتی کہ وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک لڑکی کی آپ بیتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے، کیا نفسیاتی اور ذہنی مریض لوگوں کا علاج شادی ہے؟ ایسے لوگوں کی شادی کرنی چاہیے یا شادی کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یا ہر بگڑتے ہوئے نوجوان جیسے اس کے ماں باپ ہی نہ سدھار سکے ہوں، اسے کسی کی زندگی میں شامل کر دینا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا را دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کسوٹی کھیلنا چھوڑ دے اور اپنے بیٹوں کی تربیت بہت اچھی کریں تاکہ آنے والے آپ کو دعائیں دیں، یہ بد دعائیں نہیں۔ جیسے ایک لڑکی کی تربیت بہت اچھی، بہت اہمیت رکھتی ہے، ایسے ہی لڑکوں کی بھی رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، لہٰذا کسی پرائی بیٹی پر ظلم نہ کریں، پہلے اپنے بیٹوں کو سدھاریں، پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔